اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم قال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یبعث لهذه الامه على راس كل ملة سنة محمد صدق النبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ مجدد اعظم فقیہ اختری اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدس سرہ السامی کے عرس سراپا قدس کے حوالے سے آج مسلمان پر بیٹھے ہیں۔ دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ہم سب کی شرکت کے شرف قبولیت عطا فرمائے۔ بہت بڑی ذات ہے اور جتنا بھی کہا جائے، جتنا بھی لکھا جائے، اس کی حیثیت کچھ بھی نہیں، کوئی تفصیلی گفتگو نہیں ہو سکتی ہے۔ ایک دو بس چیزیں آپ کے سامنے پیش کی۔ 10 شوال المکرم 1272 ہجری محلہ چسولی میں ایک بہت ہی بڑے علمی اور دیندار گھرانے میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ والرضوان جب 6 سال کی عمر شریف میں پہنچے، مسجد کے گیٹ سے باہر تشریف لائے، ایک نووالد شخص سے آپ کی ملاقات ہوئی، ایسے انسان سے جو بریلی شریف کا رہنے والا نہیں تھا اور اجنبی چہرہ تھا۔ ملاقات ہوئی، تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹہ تک 6 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس نووالد شخص سے عربی زبان میں، اور وہ بھی فصیح و بلیغ عربی زبان میں گفتگو۔ 8 سال کی جب آپ کی عمر شریف ہوئی تو درس نظامی میں داخل نصاب عربی قواعد کی مشہور و معروف کتاب ہدایت النحو کی آپ نے عربی زبان میں شرح کی۔ 10 سال کی جب عمر شریف ہوئی، اصول فقہ کی بہت ہی معرفت الآراء ادب اور اہم کتاب مسلم الثبوت کی عربی زبان میں شرح ہے۔ وہ شرح بڑی وسیع ہے اور مفصل شرح ہے۔ 13 سال 5 ماہ 10 دن کی جب عمر شریف ہوئی، جتنے بھی رائج علوم تھے، علوم عقلیہ و نقلیہ، مدارس، اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز میں جو علوم پڑھائے جاتے تھے اس دور میں، ان تمام علوم پر کامل دسترس اور مہارت حاصل کرنے کے بعد اس مختصر سی عمر میں مسند افتاء پر متمکن ہوئے۔ میں تو سمجھتا ہوں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کیے ہوئے یہ شاید 105واں عرس تھا، 105 سال ہو چکے جب آپ ظاہری حیات کے ساتھ تھے دنیا میں۔ اسی وقت سے آپ کے اوصاف و خصائل لکھے جا رہے ہیں، اور اس وقت سے لے کر کے اس وقت تک آپ کی حیات طیبہ کا کوئی بھی گوشہ آج تک کامل نہیں ہو سکتا۔ آپ کی زندگی کے جس گوشے پر، آپ کی زندگی کے جس شعبے پر، اور آپ کی جس صلاحیت اور جس مہارت کے حوالے سے جتنے علماء لکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، بول رہے ہیں،
منظوم کے انداز میں، منصور کے انداز میں، جیسے بھی ہو، مگر ہر گوشہ اور ہر شعبہ آج بھی ویسے ہی تشنا لگ رہا ہے جیسے اول میں تشنا لگا۔ بس کیوں کہہ لیجئے کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بیٹھا۔ کیا کہیں گے اس ذات کی بات؟ کیا ترانے گائیں گے اس ذات؟ کیا نغمہ سنجی کریں گے اس ذات کی؟ کیا اوصاف بیان کریں گے اس ذات کی؟ کیا خوبیاں بیان کریں گے اس ذات کی؟ سب ہیچ ہے، سب کیا کہنے بابا۔ بلکہ یوں سنیے، ظاہری علوم کو تو چھوڑیے، صفائے قلب کی وجہ سے اس رتبہ عالی پر اعلیٰ حضرت کی ذات پہنچی ہوئی تھی کہ اعلیٰ حضرت کو اللہ رب العزت نے غیب کا بھی علم عطا فرمایا۔ اور یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ بعض جزیات غیب کا علم اللہ نے اولیاء کو بھی عطا فرمایا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تفصیل میں نہ جا کر کے ایک چھوٹی سی بات بتا رہا ہوں، اس لیے یاد رکھیے۔ ایک ہے علم الاعداد۔ اعلیٰ حضرت کو اس علم میں بڑی مہارت، ہر فن میں مہارت ہے، اور اس میں تو بلا کی مہارت تھی اعلیٰ۔ علم الاعداد، ہمارے جو بھائی تعویذ گنڈے کا کام کرتے ہیں تو تھوڑا تھوڑا سہارا لیتے ہیں۔ وہ جو حروف تہجی ہیں، ابجد، حوض، بھکتی کہہ کر کے اخیر میں بغدادی قاعدہ کے اخیر میں ہر حرف کا نمبر اور اس کا عدد وہاں لکھ دیا گیا۔ الف کا اتنا، با کا اتنا، تا کا اتنا، سا کا اتنا، سب لکھ دیا گیا۔ اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ علم الاعداد میں مہارت کی بنیاد پر تاریخی نام رکھنے میں بڑے ماہر ہیں۔ بلکہ آپ کی جتنی تصنیفات ہیں، ان تصنیفات میں یوں سمجھیے کہ 98% تصنیفات وہ ہیں جن کے تاریخی نام ہیں۔ مجھے ایک چھوٹی سی بات یاد آ رہی ہے اس علم الاعداد کے حوالے سے۔ بریلی شریف میں رافضیوں نے، ہم لوگ تو شیعہ کہتے ہیں، شیعہ نہیں کہنا چاہیے، شیعہ کہنے سے ان کا سینہ 56 انچ کا ہو جاتا ہے، وہ خوش ہو جاتے ہیں، ان کو رافضی کہتے ہیں۔ شیعہ کا ایک معنی ہوتا ہے محب اہل بیت، اور جب آپ شیعہ کہیں گے وہ تو سوچے گا مجھے تو محب اہل بیت کہا جا رہا ہے، تو سینہ تو 56 انچ کا ہوگا ہی۔ اور جب آپ انہیں رافضی کہیں گے تو رافضی کا معنی ہوتا ہے الخارج من الدین، دین سے باہر، پھر وہ نشتر کی طرح ان کو لگتا ہے، تو اس لیے ان کو رافضی کہنا چاہیے۔ اس زمانے کے کچھ رافضیوں نے ایک مسجد بنوائی اور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضری دی کہ حضرت آپ کو تو علم الاعداد میں بڑی مہارت، ہم لوگوں نے ایک مسجد بنائی ہے، اس مسجد کا ایک تاریخی نام دے دیجیے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے، تاریخی نام دے رہا ہوں۔ تاریخی نام دی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ۔ اچھا، جو تاریخی نام اعلیٰ حضرت نے دیا، نام تھوڑا سا لمبا تھا، مگر اس نام میں لفظ رافضی بھی استعمال ہے۔ کیا بات ہے، لفظ رافضی بھی استعمال ہے، مگر کرتا کیا، رافضی کا بھی استعمال ہے اور تاریخی بھی ہے۔ جو عادات چاہیے جوڑ کر کے نکالا جا رہا ہے تو عدد بھی ہے۔ اب مجبوری میں کیا کرتا، بس لیا نام لے کر کے چلا۔ اب وہاں جا کر کے غور کر رہا ہے، یار ایسا نام دیا جس میں ہم لوگ کو بالکل دین سے باہر نہیں ہوتا دیا ہے، یہ نام تو مسجد کے اوپر کندھا بھی نہیں کرا سکتے ہیں۔ لوگوں نے مشورہ کیا کہ حضرت ایسا کرتے ہیں، 2-4 لوگ پھر جاتے ہیں اور اعلیٰ حضرت سے کہتے ہیں نام تو ٹھیک ہی ہے مگر سب کو پسند نہیں آ رہا، تو دوسرا نام دے دیا۔ ظاہر سی بات ہے، چونکہ وہ سن بھی نکال رہا ہے، وہ عادات بھی نکال رہے ہیں، ایک مرتبہ نکال دیا، بار بار تھوڑی نکال پائے گا، تو دوبارہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں کہا حضور وہ نام سب کو پسند نہیں آ رہا، بدل دیجیے اس کو۔ اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا اور دوبارہ پھر دوسرا نام دیا، عدد بھی نکالا، اس میں بھی لفظ رافضی استعمال، اس میں بھی لفظ رافضی استعمال، نام تبدیل کر دیا مگر رافضی ضرور استعمال، وہ لے کے گیا۔ اس طرح سے ایک روایت میں ہے تقریباً 6 بار وہ لوگ آئے بدلوانے کے، اور ہر بار اعلیٰ حضرت بدلے، اور ہر بار الگ الگ نام دے کر کے ہر بار اعلیٰ حضرت نے رافضی کا لفظ استعمال کیا۔ یہ مہارت تھی مجدد اعظم کو علم الاعداد کے حوالے سے۔ فتاوی رضویہ 12ویں جلد کے اندر ہے
ابو بکر، عمر اور عثمان، ان تینوں نام کے عدد جوڑنے سے 1201 ہوتے ہیں، اور رافضیوں نے اس کا عدد نکالا تو 1202 نکالا۔ اور قرآن شریف میں ایک آیت ہے وَإِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، یعنی ہم مجرموں سے، گناہگاروں سے قیامت کے دن بدلہ لیں گے، اللہ فرماتا ہے۔ اس آیت کے جب اعداد نکالے رافضیوں نے تو 1202، اور ابو بکر، عمر اور عثمان کے جب اعداد نکالے وہ بھی 1202۔ اب اس آیت کو رافضیوں نے ان خلفائے ثلاثہ پر فٹ کر دیا اور کہہ دیا کہ اس آیت کے اعداد بھی 1202 ہیں اور ان کے بھی اعداد 1202 ہیں، تو لگتا ہے معاذ اللہ یہ تینوں مجرم ہیں اور ان کا کل قیامت کے دن محاسبہ ہوگا۔ معاذ اللہ، 1000 بار معاذ اللہ۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں یہی سوال پہنچا تو سب سے پہلے اعلیٰ حضرت نے تحقیقی جواب کیا دیا؟ فرمایا ان کو عثمان لکھنا ہی نہیں آتا، فرمایا ان کو عثمان لکھنا ہی نہیں آتا ہے، اس نے عثمان کے میں میم کے بعد الف استعمال کیا، جبکہ عربی جو صحیح رسم الخط یہ ہے کہ میم کے اوپر کھڑا زبر لگے گا، وہاں پر میم کے بعد الف نہیں لکھا جائے گا، اور جب الف ہٹا دیں گے تو ایک عدد گھٹ جائے گا، اور جب ایک عدد گھٹ جائے گا تو وہ 1201 ہوگا، تو آیت کسی اور کے بارے میں ہے اور وہ یہاں لا کر کے چسپا کر دیں، یہ تو کچھ نہیں۔ اس کے بعد دیکھ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے بعد تقریباً 4 سے 5 مثالیں دی، 5 آیتیں پیش فرمائی اور ہر آیت کے الگ الگ عدد نکالے، اور پھر رافضی فرقے کے جو بڑے بڑے علماء ہیں ان کے ناموں کے عدد نکالے اور ان مولویوں کے ناموں کے عدد کو ان آیتوں سے سیٹ کر کے بتائے کہ دیکھو یہ آیت ہے تمہارے مولویوں کے بارے میں۔ 5 سے 10 جگہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس طرح کی تقریر، بڑے ماہر ہے علم الآداب۔ اور سنیے، علم الآداب میں مہارت کی یہ چیز آپ لوگ کے افادے کے لیے بتا رہا ہوں، طلبا کے لیے۔ قرآن حکیم کی جو آیتیں ہیں نا، ان آیتوں کا ترجمہ اور اس کا مفہوم کبھی کبھی علم الآداب کے حساب سے بھی بتایا جاتا ہے، اور کبھی کبھی حروف کی تعداد کو جوڑ کر کے بھی کسی آیت کا ترجمہ بتایا جاتا ہے۔ آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں میں، حروف مقطعات آپ کو پڑھے ہیں قرآن شریف میں، وہ حروف جو کاٹ کاٹ کے پڑھے جاتے ہیں، الف لام میم، کاف ہا یا عین صاد۔ درسگاہوں میں تو آپ یہی پڑھتے ہیں اللہ و رسولہ اعلم بمرادہ بذالک، ان حروف سے کیا مراد ہے، اس کا کیا معنی ہے، اس کا کیا مفہوم ہے، اس کا کیا مطلب، اللہ جانے، اللہ کے بتانے سے مصطفیٰ ہے۔ یہی تو پڑھے، اور کہا جاتا ہے کہ ان حروف کا ترجمہ نہیں کیا جا سکتا، مگر سنیے مذہب اسلم یہی ہے کہ ان حروف مقطعات کا ترجمہ نہ کیا جائے، مگر ایک مذہب یہ بھی ہے کہ اگر ان حروف مقطعات کا ایسا ترجمہ کریں جو ترجمہ قرآن حدیث کسی بھی اسلامی عقیدے سے متصادم نہ ہو، ٹکراؤ نہ کھاتا ہو، تو ایسا ترجمہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی اگر تعلیمات دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ واقعی اعلیٰ حضرت نے بھی ترجمہ کیا۔ آپ کنز الایمان اٹھا کر کے دیکھیں گے تو آپ کو کہیں پر بھی حروف مقطعات کا ترجمہ نہیں ملے گا۔ الف لام میم کا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کیا ہی نہیں، الف لام را کا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کیا ہی نہیں، کاف ہا یا عین صاد کا ترجمہ کیا ہی نہیں، مگر دوسرے مقام پر دیکھیں گے تو لگے گا واقعی اعلیٰ حضرت نے حروف مقطعات کا بھی ترجمہ کیا۔ سنیے شیخ، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد، کاف ہا یا عین صاد ان کا ہے چہرہ نور کا۔ لوگوں نے کاف ہا یا عین صاد کا ترجمہ نہیں کیا، یہ کہہ کر کے یہ حروف مقطعات سے ہے، مگر مجدد اعظم نے ہدایت کی بخشش کے اندر اس کلمے کا بھی ترجمہ کر کے دکھا دیا۔ یہ ہے اعلیٰ حضرت کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق محبت،
سنیں قرآن شریف میں تبیان لکل شے، قرآن میں ہر چیز کا روشن بیان، ہر چیز کا بیان۔ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فرمایا ان پر کتاب اتری بیان لکل شے، تفصیل جس میں ما خبر وہ ما خبر، ماضی دیکھو تو قرآن میں، حال قرآن میں، مستقبل قرآن میں، کائنات کا چپا چپا، ذرہ ذرہ، ایک ایک حبہ، ایک ایک طریقے کا ذکر تفصیلی طور پر میرے رب نے قرآن میں کر دیا، سب کچھ قرآن میں۔ اور عبداللہ ابن عباس نے فرمایا تھا جمیع العلم فی القرآن ولکن تقاصر عنہ افہام الرجال، فرمایا سارے علوم، سارے ادراکات قرآن میں، ہاں ہماری فہم، ہماری سمجھ ان کے سمجھنے سے قاصر ہے، سب کچھ قرآن میں۔ اور اسی کو بیس بنا کر کے اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا حضور وہ قرآن شریف میں سب کچھ ہے کیا؟ کہاں سب کچھ ہے؟ یہ تو رب کا فرمان ہے، اگر سب کچھ ہے تو پھر سبع سیارہ کا بھی تذکرہ تو قرآن میں ہوگا نا، اگر ہے تو قرآن میں دکھا دیجیے کہیں پر اگر سبع سیارہ کا تذکرہ، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہاں اس کا بھی تذکرہ ہے۔ ہم اگر تلاش کریں، آپ تلاش کریں دنیا کے دوسرے اور ارباب دانش جو دانشور ہیں، اہل خرد ہیں، علماء ہیں، ارباب فقہ و افتاء ہیں، یہ اگر تلاش کریں گے نہیں ملے گا ان کو، مگر جنہیں اللہ نے مجدد بنایا سبحان اللہ، سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہاں ان کا بھی تذکرہ رب نے قرآن میں کیا ہے، کیسے کر یاسین شریف پڑھو، اللہ فرماتا ہے کل فی فلک، اب فرمایا اب ان کے حروف جوڑو، اگر کل میں کتنے ہیں کا 2، فی میں کتنے ہیں کا 2، تو دونوں کو جوڑو کتنے ہیں 4، اور فلک میں کتنے ہیں کا 3، 4 اور 3 کتنے ہو گئے 7۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا فلک کا معنی آسمان، سما کا معنی بھی آسمان، تو پھر یہاں پر سما کا لفظ کیوں نہیں آیا، فلک کیوں لایا؟ فلک کا لفظ لا کر کے یہ بتانا مقصود تھا کہ یہ آیت عام آیت نہیں ہے، اس میں سبع سیارہ کا تذکرہ اشارہ میرے رب نے کر دیا، اس لیے 7 حروف والی آیت پیش کی۔ دیکھیے یہ علم ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ، سبحان اللہ۔ اب آئیے ذرا جو میں بتانا چاہ رہا تھا کہ اعلیٰ حضرت کو اللہ نے غیب کا بھی علم مانا، غیب کا، اعلیٰ حضرت کو اس بات کی خبر تھی کہ میری وفات کب ہو، میرا وصال کب ہو۔ اس کے لیے بس چھوٹی سی بات ہے سنیے، اعلیٰ حضرت کا انتقال ہوا ہے 1340 ہجری میں، یہ یاد رکھیے 1340 میں، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے جگری دوست محب صاحب حضرت سیدنا وسیع احمد محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا وصال ہوا ہے 1334 میں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ محدث سورتی کا انتقال 1334، اعلیٰ حضرت کا انتقال 1340، دونوں میں فرق کتنا ہے 6 سال۔ اب سنو، جب محدث سورتی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا تو چونکہ اعلیٰ حضرت کی وہ عادت کریمہ تھی، علم العادات کے ذریعے سے کسی کے بارے میں پتہ لگا، تو جب وسیع احمد محدث سورتی کا انتقال ہوا تو اعلیٰ حضرت قرآن شریف کی کچھ آیتوں میں غور کرنے لگے کہ میرے دوست کا انتقال 1334 میں ہوا ہے، ذرا دیکھوں کسی آیت کا عدد 1334 نکل تو نہیں رہا، اور جب تلاش کرنے لگے تو پہلی نظر میں جو پہنچی سبحان اللہ، یطاف علیہم بآنیۃ من فضۃ واکواب، یہ قرآن کی آیت، اور یہ آیت جنتیوں کے بارے میں، یعنی اس آیت میں یہ مفہوم پیش کیا گیا ہے کہ جنتیوں کی شان یہ ہوگی کہ چاندی کے پیالے اور چاندی کے برتن میں کھانا پینا، اس طرح مشروبات معقولات رکھ کر کے جنتیوں پر پھیرے لگائے، یہ آیت جنتیوں کے بارے میں۔ اس آیت کا عدد جب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے نکالا سبحان اللہ، عدد کتنا نکلا 1334 نکلا، تو پھر اعلیٰ حضرت نے فرمایا میرے دوست کا انتقال 1334 میں، اور یہ آیت جنت سے متعلق جو آیت ہے، اس آیت کی بھی عدد 1334، اشارہ مل رہا ہے کہ میرا دوست جنت میں ٹہل رہا، میرا دوست جنت میں ٹہل رہا۔ اب اعلیٰ حضرت کے جو تلامذہ تھے، آپ کے جو خلفاء تھے، اور آپ کے مجلس میں جو احباب آپ کے رہتے تھے، وہ ہم لوگ کی طرح نہیں کہ جو بھی کہا جی آپ نے کہہ دیا نا سب ٹھیک ہے، ہر بات پہ بس سر ہلانا، یہ ان کا مشغلہ نہیں تھا۔
سمجھتے تھے. کیا کہیں جب اعلیٰ حضرت نے یہ بات پیش فرمائی نا تو اعلیٰ حضرت کے ایک شاگرد پکڑ کہ حضرت 1334 تو آپ نے آیت کی عدد نکالے مگر آیت کے شروع میں حرف واو بھی ہے. آیت ہے وَيُطَافُ مگر آپ نے واو کا عدد تو چھوڑ ہی دیا. اس کو اگر جوڑیں گے تو عدد تو کچھ اور بنے گا نا. اب آپ طلبہ ہیں, آپ سے ایک بات کہہ رہا ہوں, آپ لوگ جانتے ہیں واو آتا ہے کس کام کے لیے؟ ایک چیز کو دوسری چیز سے جوڑنے کے لیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب اعلیٰ حضرت کا جملہ سنو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہاں واو کو میں نے جان بوجھ کر کے چھوڑا ہے. وجہ یہ ہے کہ اگر اور یہ بھی سن لیجئے کہ واو کا عدد علم الاعداد کے حساب سے 6 آتا ہے. 6 کتنا آتا ہے بولیے؟ 6. اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں نے جو واو کو نہیں جوڑا ہے اس کا عدد چھوڑ دیا. یہ قصداً چھوڑا ہے اور اس لیے چھوڑا ہے کیونکہ اگر واو کا عدد بھی جوڑ دیں گے نا تو واو عربی زبان میں وصل کے لیے آتا ہے, ملانے کے لیے آتا ہے. اور جب واو کا عدد جوڑ دیا جائے گا تو یہ دوست یہاں نہیں رہے گا, یہ دوست دوسرے دوست سے ملاقات کر لے گا. دوسرے دوست سے ملاقات کر لے گا. لوگوں نے سو فلسفہ سمجھا نہیں. کیا مطلب حضرت فرمایا واو کو اگر جوڑ دو گے تو پھر 1340 بنے. کیا کہیں اور جب 1340 بنیں گے تو تمہیں سمجھ میں آ جائے گا 1340 میں کہ میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں. کیا کہیں اور وہی ہوا کہ 1340 میں اعلیٰ حضرت کی وفات, اور آپ نے وفات کی خبر اسی وقت عطا فرما دی تھی کہ میں واو اس لیے ترک کرتا ہوں. اور آپ کو شاید علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ جیسے سوال اعلیٰ حضرت مفصل طور پر تحریر فرمائی وہ پتہ ہوگا کہ جب وصال کا وقت قریب آیا تو سامنے گھڑی رکھی گئی. کیا بات گھڑی رکھی گئی اور بالکل اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے سے فرما دیا میرے گھر کی چہار دیواری کے اندر تلاش کر لو, کہیں کتا وتا تو نہیں ہے, اگر ہے تو باہر کرو. کوئی اگر حیض و نفاس کی حالت میں کوئی خاتون ہے تھوڑی دیر کے لیے باہر تشریف لے جائے, پھر بعد میں آ جائے. کوئی جنبی ہے وہ باہر چلے جائے, کیونکہ جہاں کتا ہوتا ہے اور اس طرح ناپاک لوگ رہتے ہیں تو پھر وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا بعد میں آ جائیں کیونکہ ابھی رحمت کے فرشتوں کا آنا ہے. کیا کہیں اور پھر اس کے بعد آپ آرام کرنے لگے. لیٹ پہ وصیت تحریر فرما رہے ہیں اور اسی میں بیچ بیچ میں سیدھے اٹھ کر کے بیٹھ جاتے اور گھڑی دیکھتے اور فرماتے میاں وقت بالکل قریب آ رہا, وقت بالکل قریب آ رہا. پھر تھوڑی دیر ادھر گفتگو فرماتے اور پھر گھڑی دیکھتے کہتے بالکل وقت قریب آ گئے. یہ کیا بتا رہا ہے؟ یہ صاف دلیل ہے اس بات کی کہ مجدد اعظم کو اپنی وفات کی خبر بھی اللہ نے عطا کی. دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت اس عظیم ذات کے فیض و برکات کے چھینٹے ہم غلاموں کو عطا فرمائے اور ان کی نقوش قدم اور ان کے خطوط حیات پر ہم سب کو اپنی حیات مستعار گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.